ये ये मेरे पीछे जो इस वक्त मस्जिद मौजूद है, ये वो मकाम है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन से वापसी पे तशरीफ़ फरमा हुए थे, तो सब सहाबा कराम उनके साथ इस मकाम पे मौजूद थे। तो यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत जो गज़वा हुनैन में हासिल हुआ था वो यहाँ पे तकसीम फरमाया। उसकी तकसीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाई कि मक्का मुकरमा में जो नए कुरैश के लोग मुसलमान हुए थे तो उनमें उनको थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा दे दिया, जिस पे बाज़ सहाबा ने जो अंसार सहाबा थे मदीना मुनव्वरा के, उन्होंने थोड़ा सा दबे लफ्ज़ में नाराज़गी का या शिकायत का इजहार किया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनसे फरमाया कि मैंने उनको इसलिए थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा दिया है कि वो लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, तो उनकी दिलजोई के लिए उनको हिस्सा ज़्यादा दिया है। और क्या तुम लोग इस बात पे खुश नहीं होगे कि ये लोग तो दुनिया की दौलत लेके चले जाएंगे और तुम्हारे साथ अल्लाह का नबी मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले जाएगा। तो तब ये सुन के तमाम अंसार सहाबा जो महाजरीन अंसार सहाबा थे वो खुशी से उनके चेहरे खिल उठे और वो खुश हो गए कि या रसूलल्लाह ये अच्छा फ़ैसला है, हमें आपका साथ जाना जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। तो ये वही मकाम है। यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एहराम बांधा और यहाँ से उम्रे की नीयत की। अब भी ये जगह मक्का मुकरमा से कम कुछ 37 किलोमीटर के फासले पे है, ताइफ रोड पे। तो ताइफ से आने वाले लोग जो हैं वो इस जगह पे आके अपना एहराम बांधते हैं और फिर उसके बाद मक्का जाके उम्र अदा करते हैं। और इसके साथ ही जो वाक़या है सामने वो जो है कुआं है, सब इधर रखें। ये मस्जिद जराना के साथ ये जो वाक़या कुआं है, ये वो कुआं है कि इसका पानी जो है उस वक्त खारा होता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाब दहन डाला, तो उसके बाद से ये कुएं का पानी जो था मीठा और नमकीन हो गया, और नमकीन जो था वो ख़त्म हो गया और पानी इसका मीठा हो गया और पीने के काबिल हो गया। लेकिन अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कुएँ के गेट को ताला लगाया हुआ है और ये बंद किया हुआ है और इसका पानी अब आम लोग जो है पी नहीं सकते। ये कुएँ का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। नाज़रीन, ये मस्जिद जराना के अंदर वाला हिस्सा है। बाहर वाली जानब मैं आपको दिखा चुका हूँ और मज़ीद ये उसके अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ पे मैं एक अपनी बात की मज़ीद तस्हीह करता चलूँ कि ताइफ शहर से जो लोग आते हैं तो उनके लिए मकाम मीकात यानी जहाँ से एहराम बांधा जाता है और उम्रे की नीयत की जाती है, तो वो ताइफ शहर के करीब ही मौजूद है। वहाँ से ताइफ के लोग यहाँ उम्रे की जब घर से आते हैं तो वहाँ से अपने एहराम बांध लेते हैं। और अगर वहाँ से वो ना बांधें या उससे नीचे कोई रास्तों वाले लोग मक्का मुकरमा उम्रे की नीयत से आते हैं तो वो फिर इस जराना के मकाम से जो है एहराम बांधते हैं और यहाँ से वो उम्रा से आते हैं तो यहाँ से वो अपनी नीयत कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 शवाल 8 हिजरी की सुबह तकरीबन 12,000 मुजाहिदीन के साथ हुनैन की जानब रवाना हुए थे। इस मौके पर कुछ मुसलमानों की ज़ुबान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले थे कि आज हम पर कौन गालिब आ सकता है, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो मुसलमानों के दिलों में ये ख्याल आ गया, तो लेकिन अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। और उधर कुफार की फ़ौज का जो सिपह सालार था मालिक बिन औफ अपनी सिपाहियों के साथ वादी हुनैन में पहले से ही मुकीम था और वादी में आने वाले तमाम रास्तों और घाटियों में उसने अपने तीर अंदाज छुपा दिए थे, जिनकी तादाद हज़ारों में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के करीब लश्कर की तरतीब फरमाई और वादी की जानब बढ़े। कुछ ही आगे बढ़े थे कि चारों जानब से तीरों की बौछार शुरू हो गई। इस अचानक उफ्ताद से मुसलमानों में भगदड़ मच गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला की एक मुख्तसर सी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए लोगो मेरी तरफ देखो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनकर मुसलमानों की हिम्मत बढ़ी। मुसलमान दोबारा जमा होकर मुशरिकीन के हमलों का जवाब देने लगे और फिर घुमसान की जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मट्टी में उठाकर दुश्मन की जानब फेंकी, जो उड़ती हुई दूर दूर तक मुशरिकीन की आँखों में जाके गिरी। यहाँ तक कि कुछ ही देर में दुश्मन जो था पसपाई पर मजबूर हो गया। इस जंग के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और हुनैन के दिन जबकि तुम अपनी कसरत पर गरूर था
وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراغی کے تم پر تنگ ہو گئی، تو پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اتارے، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کفر کرنے والوں کی سزا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ مسجد جرانہ کے بیرونی جانب جہاں پہ وہ کنواں ہے، جس کے متعلق روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لاب دہن ڈالا تھا، اور یہ پانی جو تھا کھارے پانی سے جو تھا پینے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیوار ہے، اور دیوار کی پرلی جانب اگر ہم یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ لوگوں کی روایات کے مطابق یہاں پہ جو ہیں غزوہ حنین کے شہداء دفن ہیں۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن بقول لوگوں کے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ساتھ ایک قبرستان ہے، یہ سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو گول، یہ تو اس کنویں کے گرد بنائی گئی ہے، اور اس کو یہ دروازہ لگایا گیا ہے، یہ اس کنویں کی دیوار ہے۔ اس کے ساتھ اگر گھوم کے رائٹ سائڈ پہ ہم جائیں تو یہاں پہ ایک چار دیواری ہے جس میں وہ قبریں موجود ہیں پرانے دور کی، جن کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہاں پہ غزوہ حنین کے شہداء جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں۔ غزوہ حنین میں جو تھے کفار شکست کھا کر یہاں سے بھاگے تھے، اور اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ بھاگ کر طائف میں چلے گئے تھے، اور وہاں پر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اسی جرانہ میں، یعنی یہ جو موجودہ جگہ ہے، یہیں پہ مال غنیمت جمع فرمایا، اور اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ باقی رہی غزوہ طائف کی بات، تو اس پہ ہم اس پروگرام میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ویڈیو کی جو ہے لمبی ہو جائے گی، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ تو قصہ مختصر یوں کرتے ہیں کہ طائف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے، تو اس مقام پہ یعنی جرانہ میں یہاں کر رکے، جہاں حنین کی لڑائی کا مال غنیمت یہاں پر محفوظ کیا گیا تھا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مال غنیمت تقسیم کیے بغیر یہاں پر ٹھہرے رہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہوزان کا جو وفد تھا وہ طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کا مال اور قیدی واپس کیے جائیں۔ لیکن تاخیر کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی، جس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی تھے۔ یہ جو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ناظرین قبرستان نظر آ رہا ہے اندر والی جانب، یہ میں اس کی دیوار کے اوپر والی جانب چڑھ کے یہ آپ کو اندر سے دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر کچھ قبروں کے آثار باقی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس مقام کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ یہاں پہ غزوہ حنین کے جو شہداء تھے ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہی وہ مقام ہے جرانہ کا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور یہیں پہ انہوں نے جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم فرمایا تھا۔ اور مال غنیمت پہ جب دبے الفاظ میں کچھ انصار صحابہ کی طرف سے اعتراض ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنا ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ایک خطبہ دیا جس کی فن بلاغت میں نظیر ہی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے تم کو ہدایت دی، تم غریب تھے، اللہ نے تم کو غنی کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ انصار نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور فضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا، ہم کیا جواب دیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو جواب دے سکتے ہو، اور اس جواب میں تم سچے ہوگے اور میں بھی تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم مجھے یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ اوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنت کی۔ اے گراؤ انصار، کیا تم دنیا کی یہ حقیر شے کے لیے مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے ہو؟ میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تعلیف و قلوب کرنا چاہی تاکہ اسلام کی طرف سے ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ باقی نہ رہے۔ تمہارے اسلام پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اے گروہ انصار، کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اور لوگ بکریاں اور اونٹ ہنکا کر اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر تمام دنیا ایک راستہ اختیار کرے اور انصار دوسرا، تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا۔ اے اللہ، تو انصار پر رحم فرما اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت مبذول فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہو گئے اور لوگ یہاں پر بکھر گئے۔ اسی مقام سے وہ دیکھیں سامنے جو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد جرانہ تھی اور اس کے ساتھ یہ قبرستان ہے۔ یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرے کا احرام باندھا اور یہاں سے عمرہ ادا فرمایا۔ اب بھی مسلمان یہاں سے آ کے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔